السلام علیکم. سیکنڈ ایئر ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے آبادی کی تقسیم کا انسانی سرگرمیوں پر اثر. ٹھیک ہے. آبادی کی تقسیم جو ہم نے پڑھی ہے کہ زیادہ گنجان آباد علاقے کون کون سے تھے، کہ ایشیا، یورپ وغیرہ کے. ٹھیک ہے. اور کم گنجان آباد علاقے کون کون سے تھے، اور اوسط درجے کی آبادی کہاں کہاں پر تھی، اور ان کی وجوہات بھی پڑھی ہیں. ٹھیک ہے. اب اس تقسیم کا انسانی سرگرمیوں پر کیا اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھنا ہے. کہ آپ دیکھیں گے کہ آبادی کی کم و بیش تقسیم کے سبب مختلف علاقوں کے لوگوں کے پیش نظر مختلف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ کہیں پر لوگ زیادہ جو کہیں پر ہے آپ کے پیشے جو ہیں، جیسے اگر آبادی زیادہ ہے وہاں پر زمین زرخیز ہے، آب و ہوا بھی موافق ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں پر لوگوں کا پیشہ زیادہ تر کاشتکاری ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ وہاں پر معدنیات زیادہ ہے کسی علاقے میں، اور کہیں پر جو ہے وہاں پر آبادی کا جو لوگوں کا پیشہ ہوگا وہ معدنیات سے ریلیٹڈ ہوگا، یا انڈسٹریز زیادہ ڈیولپ ہوں گی. اگر فلیٹ زمین ہے، میدان ہے، ٹھیک ہے، اویلیبلٹی آف فیچر جو ہے ریسورسز زیادہ ہیں، تو وہاں پر لوگ زیادہ تر زراعت اور صنعت و حرفت سے تعلق رکھتے ہیں. تو آبادی بھی وہیں پر زیادہ ہوگی جہاں پر یہ دو پیشے زیادہ اہم ہوں گے. پھر معدن دولت کی کثرت کے باوجود بھی صنعت ترقی نہیں ہو سکتی اور آبادی پہ زیادہ گنجان نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے پاس سرمایہ کی کمی ہوتی ہے، مزدوروں کی کمی ہوتی ہے. یعنی کہ اگر آبادی زیادہ نہیں ہے تو ہمارے پاس معدنیات وغیرہ موجود بھی ہو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. پھر کم گنجان علاقوں میں عام طور پہ لوگوں کا پیشہ ہمیں دیکھا ہے کہ وہ بھیڑ بکریاں پالتے ہیں، گلہ بانی کرتے ہیں. آگے آ جاتا ہے غیر طبعی ماحول کا انسانی زندگی پر اثر. غیر طبعی ماحول کا جو انسانی زندگی پر اثر ہے وہ کیا پڑتا ہے، کہ قدرتی ماحول کا اثر انسانی سرگرمیوں پر کس قدر پڑتا ہے، یہ ہم غور کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. اب غیر طبعی ماحول کا اثر تھوڑا کم ہے، لیکن اس کا بھی ہمیں کافی حد تک نظر آتا ہے. کیسے؟ کہ آبادی کی کم و بیش تقسیم کے علاوہ مذہب، یعنی کہ غیر طبعی ماحول یہی ہوگا نا، ہماری زبان، رنگ، نسل، مذہب وغیرہ. تو ہمارا مذہب، نسل اور حکومت کا کہ ملک کی اقتصادی حالت جو ہے وہ ہمارے ماحول پر اثر انداز ہوتی ہے، انسانی سرگرمیوں پر اثر انداز ہوتی ہے. اگر سفید نسل یعنی کہ انگلش پیپل جو ہوتے ہیں، اگر ان کا دیکھا جائے تو وہ زیادہ تر ٹریڈ اور انڈسٹریز سے تعلق ہوتا ہے، اور زیادہ تر جو ہے یہ لوگ نارتھرن سائڈ پہ رہتے ہیں. اس کے بعد زرد نسل کے لوگ ویسٹرن سائڈ پہ رہتے ہیں. زرد نسل کے لوگوں کو دیکھیں، ٹھیک ہے، تو ان کا درجہ بھی زیادہ ہوتا ہے. لیکن اگر کالی نسل کے لوگوں کا دیکھیں، ٹھیک ہے، وہ پسماندہ رہتے ہیں، وہ زیادہ تر غلام نسل سے تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. مذہبی اصول اور پابندیاں بعض پیشوں کے اختیار کرنے میں حائل آ جاتی ہیں. جیسے کہ بدھ مذہب کے لوگ جانوروں کی حفاظت کا پرچار کرتے ہیں، اور جو مسلمان ہیں وہ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، تو وہ ذبح کرنے کی اجازت نہیں دیتے. تو یہ مذہب بیچ میں آ جاتا ہے. اس لیے اس مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ جانوروں کی گوشت، اون، کھالوں کی صنعت کے لیے نہیں پالتے. جب مذہب اسلام جو ہے وہ سود کا کاروبار جائز نہیں کرتا، اس لیے بینکاری میں مسلمان پیچھے رہ جاتے ہیں. ہندوستان میں ذات پات وغیرہ کا بہت سسٹم ہوتا ہے، تو ہر طبقے کے فرائض الگ الگ ہوتے ہیں، اس لیے وہاں پر ترقی تھوڑی سی کم ہوتی ہے. پھر جہاں مزدوروں کی کمی ہوگی وہاں صنعت ترقی کی گنجائش بھی کم ہو جاتی ہے. پھر اچھی حکومت کا اثر ملک کی تجارت پر ہمیشہ اچھا پڑتا ہے. اگر ملک میں پراپر سسٹم رہتا ہے، نہیں رہتا، لا قانونیت رہتی ہے، سیاسی انتشار یعنی کہ لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں یا بد نظمی رہتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے ملک کے حالات اکنومیکلی طور پر خراب ہو جاتے ہیں، اور ملک کے قدرتی ذرائع سے پوری طرح فائدہ نہیں اٹھایا جاتا، اس لیے ترقی بھی نہیں ہوتی. تو غیر طبعی ماحول ہماری انسانی زندگی پر کافی حد تک اثر انداز ہوتا نظر آتا ہے. اس کے بعد ہمارا ٹاپک ہے دنیا میں امتیازی حیثیت رکھنے والے ممالک. یعنی کہ دنیا کی ہم نے تقسیم پڑھ لی، طبعی ماحول کا اثر پڑھ لیا، غیر طبعی ماحول کا اثر پڑھ لیا. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے دنیا میں امتیازی حیثیت رکھنے والے ممالک. آپ اگر بغور جائزہ لیں تو نیوز وغیرہ بھی دیکھتے ہیں، ویسے بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو دنیا میں مختلف ممالک، کچھ ممالک ایسے ہیں جن کا بہت زیادہ نام ہوتا ہے، جیسے کہ امریکہ، انڈیا، ٹھیک ہے، اور یورپ میں فرانس، بیلجیم، جرمنی، لندن، ٹھیک ہے، یو کے، اور یو اے ای میں دبئی، ابوظہبی وغیرہ کا. یہ کافی ہم چائنا کا اور روس کا، آسٹریلیا کا، افریقہ کا، یہ بہت کچھ نام ہے جو بہت زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں.